اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ سورۃ النساء دیاں جڑیاں 4 آیتاں نے اے لوگاں دے واسطے سرمایہ ہی سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دے اندر واضح انعام فرما دیتا ہے لوگاں دے اندر۔ یہ 4 آیتاں لوگاں دے واسطے آخرت دے واسطے سرمایہ ہی سرمایہ ہے۔ تو پوچھا گیا کہ اے صحابی رسول وہ کیڑی آیتاں نے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے نمبر تے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ جو بھی کوئی جس کو بھی چاہتا ہے، اور جو شرک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس عظیم گناہ کو نہیں بخشے گی۔ اور پھر دوسری آیت مقدسہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو نیز مغفرت طلب کرتے ہیں ان کے لیے رسول کریم بھی، تو وہ ضرور پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اور تیسری آیت مقدسہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، فرمایا کہ اگر تم بچتے رہو گے ان برے کاموں سے جن سے روکا گیا ہے تمہیں، تو ہم مٹا دیں گے تمہارے نامہ اعمال سے جو برائیاں ہیں، اور ہم داخل کر دیں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔ اور چوتھی آیت مقدسہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص کر بیٹھا برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر پھر مغفرت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ تو صحابی رسول نے اے فرما دیتا کہ اے آیتاں جڑیاں نے اے دنیا دے اتے بھی بلائی دے واسطے نے، انہاں آیتاں دے اتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑیاں نازل فرمائیاں نے اگر انسان انہاں دے اتے غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیتا۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت گناہ کرنے والوں کے لیے شفاعت ہوگی، اور میری شفاعت نو جھٹلائے گا میں اس دی شفاعت نہیں کراں گا۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام سابقہ امتاں دے بھی میرے آقا علیہ السلام شفاعت کرن گے کہ تمام نبیاں دے کول وہ گنہگار لوگ جان گے، تو وہ نبی اگو فرمان گے کہ اسی نہیں جان دے، تو پھر وہ واپس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آن گے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں سابقہ امتاں دی بھی شفاعت فرمان گے اور ساڈی بھی شفاعت فرمان گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط دے مقام دے اتوں سب تو پہلے گزرن والا میں ہوا گا، اور میں جنت دے اتے دروازے تے کھڑے ہو کے میں اپنی امت دے واسطے شفاعت کراں گا اور میں انہاں دا استقبال کراں گا۔ اج سانو فکر اس گل دی کرنی چاہیے کہ اسی اس آخر الزمان نبی دی پاک ذات دے نال وفا کریے، کس طرح وفا کریے کہ انہاں دی پاک ذات دے اتے ہر وقت درود و سلام دے نظرانے پیش کر دے رہیے، ہر لمحہ درود و سلام دے نظرانے پیش کر دے رہیے، تاکہ کل اسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی شفاعت دے حقدار بن جائیے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے اتے درود و سلام پڑھنا چھڑ دیتا وہ میری شفاعت تو محروم ہو گیا، اور جس شخص نے میرے اتے درود و سلام